اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مرکز اسلام آباد میں رب کائنات نے جمعہ کا خطبہ دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ فرقہ واریت کا دور ہے اور کینسر کی طرح یہ فرقہ واریت جان لیوا مرض ہے۔ یہ امت کو دن بہ دن کمزور اور ختم کرتی جا رہی ہے۔ جو بیماری پھیلتی ہے علاج بھی اسی کا کرنا چاہیے۔ اس لیے جماعت المسلمین ملک ملک، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی یہی دعوت دے رہی ہے، اسی بیماری کا علاج کر رہی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کلمہ پڑھنے والوں، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اسی میں تمہاری نجات ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اور یہی فرقہ واریت کی بیماری سے نجات کا راستہ ہے۔ اب ہر انسان پریشان ہے کہ فرقہ واریت کے خاتمے کی دعوت تو ہر فرقہ دیتا ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں جائیں؟ بھئی اس کے لیے کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ رب کائنات نے یہ جو بھی کائنات بنائی ہے، اس کائنات میں انسان کو بھی پیدا کیا، بنایا، لیکن انسان کو ہر قسم کی بیماری سے بچنے کا ایک طریقہ، ایک نسخہ، ایک دوا بھی بتائی ہے کہ جو بیماری ہو جائے اس بیماری سے ایسے بچنا ہے۔ اور فرقہ واریت کی بیماری سے بچنے کا آسان سا طریقہ ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ جب تم میں تنازع ہو جائے کسی بھی قسم کا تو تم کیا کرو؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دو، اللہ سے فیصلہ کروا لو، اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لو، تو تمہاری یہ فرقہ واریت کی بیماری ختم ہو سکتی ہے۔ اگر تم کہو نہیں جی اللہ کی بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات نہیں، تو اس کے علاوہ کسی اور کی بات پر فیصلہ ہو جائے، کسی اور کی فقہ پر، کسی اور کے مذہب یا مسلک پر یہ امت ایک ہو جائے، یہ ناممکن ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ تو آؤ میں آسان سا طریقہ آپ کو کتاب اللہ سے بتاتا ہوں، سمجھنے والے کے لیے وہ بالکل آسان طریقہ ہے۔ ان پڑھ ہو یا پڑھا لکھا ہو، تمام لوگ اگر اس طریقے کو اپنائیں گے تو وہ فرقہ واریت کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دیکھیں رب نے کیا فرمایا، الیوم یعنی آج کے دن، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا۔ آج کے دن، وہ آج کا دن کون سا تھا؟ کون سی سن ہجری میں تھا؟ کون سے مہینے میں تھا؟ کون سی تاریخ میں تھا؟ کون سے دن میں تھا؟ کون سے مقام پر تھا؟ کون سی جگہ پر تھا؟ الیوم، وہ الیوم سن 10 ہجری کا دن تھا، وہ الیوم ذوالحج مہینے کا دن تھا، وہ الیوم ذوالحج کی 9 تاریخ کا دن تھا، وہ الیوم جمعے کا دن تھا، وہ اور جگہ کون سی تھی؟ وہ الیوم مقام عرفات کا دن تھا، اور وقت کون سا تھا؟ شام کا وقت تھا۔ سب چیزیں آج تک محفوظ ہیں۔ وہ الیوم کب کس دن، کس تاریخ کو، کس ہجری کو، کہاں پر، کس جگہ پر ہوا، وہ سب کا سب محفوظ ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، وہ الیوم جب اس دن دین کامل ہوا، مکمل ہوا، کیا اس مکمل دین میں کوئی بات باقی رہ گئی جو بعد میں آنے والوں کو وہ مسئلہ بنانا پڑے، ڈھونڈنا پڑے؟ اس کا ذکر بھی رب کائنات نے خود فرما دیا۔ سورہ نحل آیت نمبر 89، 80 اور 9 میں رب کائنات نے فرما دیا، نزلنا علیک الکتاب،
یہ جو میں نے آپ کی طرف نازل کی ہے کتاب، تبیان لکل شیء، تبیان لکل شیء، اس میں تمام چیزیں بیان ہیں۔ رب نے تمام فرما دیا، دین کامل ہو گیا۔ اس کامل دین میں کوئی ایک مسئلہ بھی دین کا ایسا نہیں جو آئندہ قیامت تک کے لیے کسی کو ضرورت محسوس ہو کہ اس کے باہر ڈھونڈے۔ اکملتوں کی بھی اللہ نے مہر لگا دی، اور تبیان لکل شیء کی مہر لگا دی کہ اس میں تمام چیزیں بیان ہیں۔ ہاں یہ الگ چیز ہے، کوئی شخص عبدالحمید سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، عبدالحمید کو اس مسئلے کا جواب نہیں آتا، بھائی اس میں دین کی کمی نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہ دین کامل نہیں ہے، اس میں یہ نہیں کہ اس میں یہ چیز بیان نہیں ہے، ہاں یہ عبدالحمید کے علم کی کمی ہے۔ کسی عالم سے بھی پوچھا جائے وہ نہیں بتا سکتا، لاجواب ہو گیا، تو اس سے یہ سمجھ لینا کہ یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے، نہیں وہ مسئلہ اس میں ہے لیکن اس کے علم میں نہیں ہے۔ سب سے زیادہ علم رکھنے والے صحابہ کرام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول، کیا ان سے زیادہ علم بعد میں کسی کو ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی خلافت کے دور میں بھی ایک عورت نے ان سے آ کر پوچھا، یا امیر المومنین یہ مسئلہ ہے مجھے بتا دیجئے۔ دادی یا نانی کا وراثت کا مسئلہ تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر دوڑائی، غور و فکر کیا، عورت سے کہنے لگے مجھے اس وقت قرآن مجید میں کہیں نظر نہیں آ رہا، سنت میں بھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اے اماں کل آنا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ اب ابو بکر صدیق کا جواب نہ دینا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دین کامل نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ پیش آیا آپ نے کیا ہو؟ تو ہاں ایک صحابی نے کہا فلاں عورت کو، وہ دادی تھی یا نانی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا حصہ دلوایا تھا۔ تو مطلب یہ ہے بتانے کا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسئلہ بتانے میں لاجواب ہو جاتے ہیں فی الوقت، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ دین کامل نہیں ہے، ہاں بھائی ڈھونڈ کر بتا دیں گے، معلومات کر کے بتا دیں گے، لیکن کل علم کسی کو نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے علم کل کسی کے پاس نہیں ہے۔ بعض جگہ پر نبی بھی لاجواب ہو جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جب مجھ سے وحی آئے گی تو میں بتاؤں گا، تو اس کا مطلب ہے علم کل رب کے پاس ہے۔ تو یہ قرآن مجید کتاب اللہ میں قرآن مجید بھی ہے، حدیث مبارکہ بھی ہے، دونوں کتاب اللہ ہیں۔ نزلنا علیک الکتاب، یہاں لفظ کتاب نازل ہوا ہے، صرف قرآن مجید نہیں۔ نزلنا علیک الکتاب، یہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تبیان لکل شیء، اس میں تمام چیزیں بیان ہیں، ہدن اس میں ہدایت ہے، رحمتن اس میں رحمت ہے، وبشرا اور اس میں جنت کی خوشخبری ہے، بشارت ہے کس کے لیے؟ للمسلمین، مسلمین کے لیے ہے، کہ دین کامل بھی مسلمین کے لیے ہوا، اس میں ہدایت بھی مسلمین کے لیے ہے، رحمت بھی مسلمین کے لیے ہے، اور جنت کی خوشخبری بھی مسلمین کے لیے ہے۔ تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم ہدایت ڈھونڈتے ہیں اور ناموں میں، ہم دین ڈھونڈتے ہیں اور فقہ کی کتابوں میں، ہم دین ڈھونڈتے ہیں فرقے وارانہ مذاہب میں۔ دین کامل تو ہوا تھا کتاب اللہ میں، اور کتاب اللہ آپ یقیناً قرآن کو بھی کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں، حدیث مبارکہ بھی کتاب اللہ کہہ سکتے ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کے علاوہ جس نام کی کوئی فقہ ہے، کوئی کتاب ہے، کچھ بھی ہے، آپ اس کو کتاب اللہ نہیں کہہ سکتے۔ جب کتاب اللہ نہیں کہہ سکتے تو ان میں دین کیوں ڈھونڈتے ہو بھائی؟ ان کو چھوڑ دو، کتاب اللہ کی طرف آ جاؤ، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جس دن کامل ہوا دین، فرقہ واریت کا خاتمہ چاہتے ہیں، سن 10 ہجری ذوالحج کے مہینے کی 9 تاریخ جمعے کا دن عرفات کے میدان میں دین کامل ہو گیا،
اور اس 9 ذوالحج کے بعد 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، اس دنیا سے رخصت لے جاتے ہیں۔ اور اس تاریخ کے بعد 9 تاریخ کے بعد 12 ربیع الاول تک پھر وحی نہیں آئی، کوئی چیز حلال و حرام نہیں ہوئی۔ کیوں؟ جب دین کامل ہو گیا پھر ضرورت نہیں رہی، نبی زمین پر موجود ہے، پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ بعد میں اللہ کو وحی نازل کرنی پڑے۔ کیوں؟ مکمل کی مہر جو عالم کل علم رکھنے والی ہے ذات، اس نے اکمل کی مہر لگا دی، اس نے کامل کر دیا، اب باقی کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے بعد رہے۔ اب بھائی اس 9 تاریخ تک جو کچھ ہے وہ کتاب اللہ میں ہے، اس 9 تاریخ تک جو کچھ ہے وہ حق ہے، اس 9 تاریخ تک جو کچھ ہے وہ فرقہ نہیں ہے، اس 9 تاریخ تک اس دین کے ماننے والے جو بھی ہیں وہ ایک جماعت تھے، وہ فرقے نہیں تھے۔ بھئی واپس چلے جائیں 1400 سال پیچھے، اگر ایک ہونا ہے، جو چیز 9 تاریخ سے پہلے آپ کو ملتی ہے اسے لے لو، اور جو 9 تاریخ کے بعد تمہیں ملی ہے اس کو چھوڑ دو، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ آسان نسخہ میں نے بتا دیا ہے۔ اب جو بھی فرقے وارانہ جماعتیں ہیں، سب جماعتوں سے پوچھو بھئی آپ کی جو جماعت ہے اس کی بنیاد اس 9 تاریخ سن 10 ہجری سے پہلے ڈلی ہے یا بعد میں؟ اگر پہلے ڈلی ہوگی تو ظاہر قرآن و حدیث میں کہیں پر تو ہوگا، اگر نہیں ہے تو بعد کی بنی ہوئی ہے، بعد کی بنی ہوئی کو چھوڑ دو، فرقے ختم ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ ہمیں فرقے ختم کرنے کوئی دیتا نہیں، یہ کوئی ہمارا دشمن ہے، یہ کوئی ایسا خطرناک دشمن ہے جو اس امت کو ایک نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہی وہ دشمن ہے جس نے اس امت کو آگے چل کر اس 9 تاریخ کے بعد آہستہ 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 فرقوں میں تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ وہ دشمن سمجھتا تھا کہ جب تک یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جب تک ایک جماعت رہیں گے تو پوری دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ تو وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر ان کو شکست دینی ہے، ان کو مغلوب کرنا ہے، تو ان کو ایک نہ رہنے دو، ان کو فرقوں میں بانٹ دو۔ کیوں؟ ان کو بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا نا صحیح بخاری میں، لا تختلفوا، اختلاف نہ کرنا، فرقے نہ بنانا، فإن كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، تم سے پہلے جو تھے ان کی ہلاکت کا سبب فرقہ واریت تھی، اختلاف تھا۔ تو دشمن نے بھی سوچا یہ اندر سے ہی ہمیں نقطہ مل گیا، یہ طریق مل گئی ہمیں، ان کو توڑنے کا زہر مل گیا، یہ ہے کہ اب ان کو کسی طریقے سے ایک نہ رہنے دیا جائے، اس میں اختلاف پیدا کر دیا جائے، ان میں ایسے مسائل پیدا کر دیے جائیں، ان کو الگ الگ مذاہب بنا کر دے دیے جائیں، یہ مسئلہ جی آپ کے مسلک میں حلال ہے، یہ آپ کے مسلک کے حرام ہے۔ بھئی دین اسلام ہے تو پھر حلال ہے تو سب کے لیے حلال ہے، اگر حرام ہے تو سب کے لیے حرام ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ مسئلہ تو دین کا، بھئی تمہارے لیے حلال ہے تمہارے لیے حرام ہے، یہ کیوں؟ تو یہ سب بات کی پیداوار ہیں، یہ سب بات کی پیداوار ہیں۔ اور 9 تاریخ سے پہلے یہ جماعتیں، یہ مذاہب نہیں تھے۔ 9 تاریخ سے پہلے کیا تھا؟ یہ اسی آیت میں موجود ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ میں نے جو اپنی دین اسلام کی صورت میں نعمت تم پر پوری کی ہے وہ دین اسلام کی صورت میں پوری کی ہے، اور میں دین اسلام پر ہی چلنے والوں سے راضی ہوں گا۔ وہ جو 9 تاریخ سے پہلے مکمل ہوا تھا وہ دین اسلام تھا۔ دین اسلام کے علاوہ جس کا نام مسلک ہے، جس کا نام مذہب ہے، وہ نہ مسلک، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی مذہب، کیوں یہ مسلک ہو یا مذہب، اس تاریخ سے پہلے کے نہیں ہے، پہلے کا دین اسلام ہے۔ اور جو مسلک یا مذہب پر چلتا ہے وہ بعد کی پیداوار ہے۔ مسلک اور مذہب سے اللہ راضی نہ دنیا میں ہوگا نہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا میں بھی لڑتے رہو، آخرت میں لڑنے والوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت تو یہ ایسے سمجھ لو کہ دنیا جنت میں رہنے کے لیے تربیت ہے تمہاری،
کہ دنیا کے اندر تربیت حاصل کر لو، آپس میں اتفاق سے رہو، آپس میں محبت سے رہو، آپس میں نفرتیں ختم کرو، کیونکہ یہ سب چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں فرقہ واریت نہیں ہوگی، وہاں سب ایک ہوں گے۔ تو یہ مسالک، یہ مذاہب، یہ سب بعد میں بنے ہیں۔ وہ کسی بھی نام کا مذہب ہو، کسی بھی نام کا مسلک ہو، آپ کو مذہب لفظ ہے تو عربی کا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ نہیں جی یہ فارسی کا لفظ ہے، یا نہیں عربی کا ہے، لیکن یہ مذہب اس دین کی معنی میں نہ قرآن میں کہیں پر آیا ہے، نہ کسی حدیث میں آیا ہے، لہٰذا یہ لفظ بھی خود بنایا گیا، مسلک بھی خود بنایا گیا، یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ تو لہٰذا دین اسلام سے ہی اللہ راضی ہوگا، اور دین اسلام کے علاوہ جس مسلک، جس مذہب پر کوئی چلے گا اس کا بھی رب نے ذکر بتا دیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں رب نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دین اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے پر جو بھی چلے گا، کسی اور قانون پر، کسی اور مسلک مذہب پر جو بھی چلے گا، رب نے فرمایا میں ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اللہ قبول نہیں فرمائے گا، اور وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور دین اسلام کے علاوہ اور مسلک مذہب اور طریقوں پر چلنے والا دنیا میں بھی رسوا ہوگا، اور آخرت میں بھی وہ خسارے والوں میں ہوگا۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ کتاب اللہ کہتا ہے۔ تو دنیا میں کیا ہم آج عزت سے رہ رہے ہیں؟ آج کتنی کثیر تعداد کلمہ پڑھنے والوں کی ہے؟ اللہ نے سب خزانے اس کو دیے ہوئے ہیں، بھئی کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ سونا اللہ نے ان کو دیا، پیٹرول اللہ نے ان کو دیا، تمام طاقتیں ان کو دی، پھر بھی یہ مغلوب، پھر بھی کبھی امریکہ کے آگے کشکول لے کر کھڑے ہوئے ہیں، کبھی برطانیہ کے، کبھی روس کے، کبھی فلاں کے، کبھی فلاں کے، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتا ہے وہ تنکے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو ایک ہو جاؤ، یہ تو ہے دین اسلام۔ دین اسلام کے ماننے والوں کی جماعت 9 تاریخ سے پہلے کون سی تھی؟ 9 تاریخ سے پہلے دین اسلام جو قبول کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کرتے تھے، ان کی جماعت کون سی تھی؟ اس 9 تاریخ سے پہلے ملے گی آپ کو، 9 تاریخ سے بعد نہیں۔ اور صحیح بخاری سے مسلم میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم فرماتے ہیں عید کے دن، آج بھی حکم ہوتا ہے نا کہ آج یہ فلاں جماعت کا اجتماع ہے، اس میں شامل ہو جاؤ۔ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ حکم فرمایا تھا فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، کہ تم لوگوں نے عید کی نماز پڑھنے کے لیے جماعت المسلمین کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ اس کا مطلب صحابہ کرام کی جماعت کا نام کیا تھا؟ جماعت المسلمین تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کبیر جلد 12 صفحہ نمبر 440 پر حدیث مبارکہ لکھی ہوئی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، ظاہر صحابہ سے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں؟ من فارق جماعت المسلمین شبرا فقد خلا ربقۃ الاسلام من عنقہ۔ کیوں اسلام قبول کیا؟ جماعت المسلمین میں شامل ہوئے، اور اس لیے جو شخص جماعت المسلمین سے ایک پال الگ ہوا، اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا اتار پھینکا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جماعت المسلمین کے ساتھ رہنا، اس سے الگ ہو گئے تو جو اسلام آپ نے قبول کیا ہے اس سے الگ ہو جاؤ گے۔ یہ صحابہ کرام سے مخاطب ہے نا۔ معلوم ہوا اس تاریخ سے پہلے جو دین تھا وہ دین اسلام تھا، اور جس جماعت میں شامل ہوتے تھے وہ جماعت المسلمین تھی، اور اس تاریخ سے پہلے جو اسلام قبول کرتے تھے وہ نہ حنفی بنتا تھا، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی، نہ اہل حدیث، وہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلم بنتا تھا۔ کیا بنتا تھا؟
مسلم بنتا تھا۔ اور بھائی آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، آج بھی مسلم ہی رہنے دو لوگوں کو، مسلم پہ ہی اتفاق ہو سکتا ہے۔ مسلم نام اللہ کا رکھا ہوا ہے، باقی نام دوسروں کے ہیں۔ یہ مسلم نام 9 تاریخ سے پہلے کا ہے، باقی نام 9 تاریخ کے بعد ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے، اللہ رب کائنات اس امت کو، کلمہ پڑھنے والوں کو ضد اور ہردردمی چھوڑ کر حق کو سمجھنے اور سمجھ کر حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو متحد ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہر قسم کی ہماری بیماری کو دور فرمائے، شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جس کو بھی موت دے ہم میں سے، یا اللہ ایمان کی حالت پر موت دینا، شہادت کی موت دینا۔ یا اللہ جو مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کی مغفرت فرمانا۔ خصوصاً سید مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس کو بھی یاد رکھا کریں، جو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے ہیں، وہ ہمارے لیے ذریعہ بنے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں انہیں بھی ضرور یاد رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو بھی منور کر دے، اس کی قبر کو، تمام مسلمین کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغات بنا دے، ان کی مغفرت فرمائے، ان پر رحم فرمائے، ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس میں داخل کرے۔ اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے جو بے اولاد ہیں ان کو صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح بنا۔ یا اللہ جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا کرنے کا کوئی نہ کوئی سبب بنا۔ یا اللہ تو ہی کر سکتا ہے، اسباب تو ہی پیدا کرتا ہے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو پاک روزی عطا فرما، پاک رزق عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی جس پریشانی میں مبتلا ہے، یا اللہ تمام مسلمین کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا